وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، اور ان لوگوں کے لیے بھی، یعنی ان لوگوں کے لیے بھی مال فے میں حصہ ہے۔ یہ لوگ بھی مال فے کے اولین حقداروں میں سے ہیں۔ جن لوگوں نے جگہ پائی گھروں میں اور ایمان میں، من قبلہم، ان سے پہلے، کن سے پہلے؟ مہاجرین سے پہلے، مہاجرین سے پہلے یعنی مہاجرین کی ہجرت سے پہلے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے جگہ پائی گھروں میں، گھر میں اور ایمان میں۔ اس سے مراد انصار ہے کہ انصار کے لیے بھی، یعنی ان کے لیے بھی مال فے میں حصہ ہے، جنہوں نے گھروں میں رہائش اختیار کی، یعنی مدینہ منورہ کے گھروں میں، والایمان، اور ایمان میں بھی جگہ حاصل کی، یعنی ایمان قبول کیا۔ جی، پہلے نمبر پہ مہاجرین، دوسرے نمبر پہ انصار۔ ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے جگہ پائی گھر میں اور ایمان میں، من قبلہم، ان سے پہلے، کن سے پہلے؟ مہاجرین سے پہلے، یعنی مہاجرین سے پہلے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مہاجرین سے پہلے مسلمان ہو گئے، مہاجرین کی ہجرت سے پہلے، مہاجرین کی ہجرت سے پہلے وہ مسلمان ہو گئے تھے، اگرچہ مہاجرین ان سے پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے لیے بھی مال فے میں اولین حصہ ہے، اہم حصہ ہے، یہ مال فے کے مستحق ہیں۔ یحبون من ہاجر الیہم، یہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے انصار کی، کہ انصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہر شخص محبت کرتا ہے، جو نبی سے محبت نہ کرے اس کو تو ایمان ہی نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مہاجر آئے مکہ مکرمہ سے، انصار نے ان کے آنے کو بالکل بھی بوجھ محسوس نہیں کیا، بلکہ انصار نے بڑی خوش دلی سے ان کے آنے کو قبول کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بلکہ صرف قبول ہی نہیں کیا، صرف گوارا ہی نہیں کیا، بلکہ وہ ان سے محبت کرتے تھے اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے، جیسے بھی آگے ہم پڑھیں گے۔ اور یہ انصار نے وہ مثالیں پیش کی ہمدردی کی، محبت کی، ایثار کی، جو کبھی آسمان نے دیکھی نہیں، کبھی آسمان کے نیچے نہیں ہوئی، کبھی زمین کے اوپر ایسے معاملات نہیں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ انصار کی تعریف کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ انصار محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی، یعنی مہاجرین سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے کل آپ کو حدیث مبارکہ بیان کی تھی کہ
جب مہاجرین نے دیکھا کہ انصار کے لیے مشکل ہے کہ آسانی، ان کے پاس غربت ہے کہ غنا ہے، مشکل حالات ہیں، آسان حالات ہیں، جیسے بھی ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کسی نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہر ایک نے مہاجرین کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ تو جب انصار نے یہ مہاجرین کے ساتھ کیا تو مہاجرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہمیں تو لگتا ہے کہ انصار ہم سے ہر لحاظ سے جو ہے وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں اور سارا کا سارا ثواب تو یہی لے جائیں گے۔ ہم مشکل حالات میں ہیں، ہمارے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، ہمارے پاس کھانے کو کچھ ہے نہیں، سارا مال دولت، سارا گھر اور ہماری رہائش وغیرہ مکہ مکرمہ میں رہ گئی ہے، تو ہمیں جس طرح انہوں نے اکوموڈیٹ کیا ہے اور جس طرح انہوں نے ہمیں اپنے پاس جگہ دی ہے، تو ہمیں تو لگتا ہے کہ سارا اجر یہی لے گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، جو تمہاری قربانیاں ہیں وہ انصار کی قربانیوں سے بھی زیادہ ہیں، لیکن آپ نے فرمایا ایک بات تم نے یاد رکھنی ہے کہ ایک تو تم نے انصار کی تعریف کرنی ہے، انصار نے جو تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے، تو اچھے معاملے کو یاد رکھنا ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے انصار کے لیے، اور جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو اور تو تم ان سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ باقی اگر تم نے ان کے اس حسن جو اچھا معاملہ ہے اس کی تعریف نہیں کی، اچھا معاملہ نہ کیا انصار کے ساتھ، پھر ممکن ہے انصار تم سے آگے نکل جائیں، پھر ممکن ہے ساری نیکی وہ لے جائیں۔ لیکن اگر تم ان کی جو خدمات ہیں ان کا اعتراف کرو گے، جس نے جو نیکی کی ہوتی ہے، جس نے کسی پر احسان کیا ہوتا ہے، جس طرح ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کا شکر اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک لوگوں کا شکر ادا نہ کیا جائے۔ تو لوگوں کے احسان کو یاد رکھنا چاہیے، جب تک تم انصار کے احسان کو یاد رکھو گے اس وقت تک تمہارا مقام زیادہ ہے انصار سے بھی، انصار ساری نیکیاں نہیں لے کے جائیں گے۔ اسی طرح انصار کی محبت جو انصار نے مہاجرین کے ساتھ کی اور انصار نے جو قربانیاں دی مہاجرین کے لیے، اس کی ایک مثال اور کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، انصار میں سے ہیں۔ حضرت انس جو خادم رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، بچے تھے، ان کی والدہ ام سلیم انہیں لے آئیں اور کہا یہ بچہ ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، آپ ان سے خدمت لے لیتے تھے۔ بڑی سعادت حاصل ہوئی حضرت انس کو۔ حضرت انس، حضرت یحییٰ بن سعید انہوں نے سنا حضرت انس بن مالک سے، یحییٰ بن سعید تابعی ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں، انہوں نے حضرت انس بن مالک سے سنا حین خرج معہ الی الولید، جب حضرت انس یحییٰ بن سعید کے ساتھ نکلے ولید کے پاس۔ ولید کون ہے؟ یہ ولید اموی خلیفہ ہے، ولید بن عبد الملک، یہ عبد الملک کا بیٹا ہے۔ عبد الملک اموی خلیفہ تھا، اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک۔ تو ولید بن عبد الملک خلیفہ کے پاس حضرت انس گئے یحییٰ بن سعید کے ساتھ۔ کیوں گئے تھے یہاں ذکر نہیں ہے، دیگر روایات سے پتہ لگتا ہے کہ حجاج بن یوسف جو ہے اس نے زیادتی کی، اس نے ظلم کیا حضرت انس کے ساتھ، حضرت انس کو نکال دیا، کوئی زیادتی کی حضرت انس پر، تو حضرت انس اس کی شکایت لے کے خلیفہ کے پاس گئے۔ حجاج بن یوسف گورنر تھا بصرہ کا شاید، تو حضرت انس کے ساتھ اس نے کوئی برا معاملہ کیا، حضرت انس جو ہیں وہ معاملہ لے کے خلیفہ کے پاس گئے، تو خلیفہ نے پھر حضرت انس کی شکایت دور کی اور حضرت انس کو ان کا حق دلایا۔ تو جب حضرت انس جا رہے تھے ولید کی طرف، انہیں شکایت تھی حجاج سے، تو حضرت انس نے پھر حدیث بیان کی حضرت یحییٰ بن سعید کو، کہنے لگے، خود انصاری ہیں حضرت انس، حضرت انس کہنے لگے دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا ایک موقع پر، الی ان یقطع لهم البحرین، آپ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں بحرین تمہیں دے دیتا ہوں، بحرین کی زمین یہ تمہیں دے دیتا ہوں۔ انصار کو آپ نے بلایا تو انصار نے کہا لا، نہیں، الا ان تقطع لاخواننا من المہاجرین مثلها، آپ ہمیں تب بحرین کی زمین دیں جب آپ ہمارے بھائی مہاجرین کو بھی ایسی کوئی زمین دیں۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ ذرا غور کریں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کوئی چیز دینا چاہ رہے ہیں انصار کو، انصار کہتے ہیں ہمیں اس وقت تک نہ آپ دیں جب تک اتنی ہی جگہ، اتنی ہی زمین
اتنی ہی جائیداد آپ مہاجرین کو نہ دیں. اتنی بڑی بات آپ بتائیں آج کون کر سکتا ہے؟ اور خاص طور پہ آپ ذرا غور کریں کہ مہاجرین کا مقام انصار سے زیادہ تھا، اور اس کا انصار کو بھی پتہ تھا. انصار نے کبھی اس کا بھی محسوس نہیں کیا، کبھی انہوں نے نہیں سوچا کہ ہم مہاجرین کے لیے اتنا کر رہے ہیں، اتنی قربانیاں دے رہے ہیں اور ان کا مقام ہم سے زیادہ ہے. کبھی اس بات کو انصار نے دل میں محسوس نہیں کیا. ابھی ہم پڑھتے ہیں آگے، اتنی بڑی مثال انہوں نے اثار کی اور انہوں نے بھائی چارے کی پیش کی، اور سب کچھ اپنا انہوں نے مہاجرین کے لیے پیش کر دیا، جس طرح دیگر روایات سے پتہ لگتا ہے. اور مواخات کا جو معاملہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں بحرین آپ نہ دیں، ہاں اگر آپ ہمارے بھائی مہاجرین کو بھی اس جیسی جگہ دیتے ہیں، اتنی جائیداد دیتے ہیں، پھر ٹھیک ہے، پھر ہم قبول کریں گے بحرین کی زمین، ورنہ نہیں. تو آپ نے فرمایا اما لا، ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا اگر تم نہیں لینا چاہتے تو نہ لو، فصبروا، صبر کرنا. آپ خوش ہوئے انصار کے اس رویے سے، لیکن آپ نے پھر ان کو ایک پیش گوئی بھی فرمائی انصار کو. فرمایا صبر کرنا، حتی تلقونی، حتیٰ کہ تم مجھ سے ملاقات کرو، یعنی قیامت کے دن. فإنہ سیصیبکم بعدی اثرۃ، ان قریب تمہیں پہنچے گی میرے بعد اثرۃ، جانبداری، لوگ تم پر اوروں کو ترجیح دے دیں گے. ایسا ہوا انصار کے ساتھ خلفائے راشدین کے بعد. اموی خلافت میں حضرت امیر معاویہ کے بعد کافی کمیاں آ گئیں، کافی ظلم و زیادتی بھی ہوئی اموی خلفاء سے. ان ظلم و زیادتیوں میں سے ایک ظلم و زیادتی یہ بھی تھی کہ انصار کے ساتھ انہوں نے وہ معاملہ نہیں کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ساتھ تلقین کی تھی. آپ نے فرمایا تھا انصار سے محبت مومن کرے گا اور انصار سے بغض رکھے گا تو منافق رکھے گا. صحیح حدیث ہے، بخاری کی یا مسلم کی. اور حضرت عمر کی ہم نے پیچھے وصیت پڑھی ہے مہاجرین کے بارے میں اور انصار کے بارے میں، کل ہم نے پڑھی تھی. تو یہ چیزیں اموی خلیفاؤں نے، بعض نے، گورنروں نے ان کا دھیان نہیں کیا. تو حضرت انس نے اسی کا شکوہ کیا اور حضرت یحییٰ بن سعید کو یہ حدیث بیان کی کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ اس وقت، کہ جو گورنر حجاج بن یوسف کر رہا ہے، تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیش گوئی کر چکے ہیں کہ تمہیں عنقریب ہمارے بعد اسرا کہتے ہیں، کوئی ہم پر کسی اور کو ترجیح دے دے گا. حالانکہ صحابی پر کس کو کیا ترجیح دی جا سکتی ہے؟ انصار پر. جس انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مہاجرین کے لیے سب کچھ اپنا انہوں نے ان کے سامنے پیش کر دیا. تو بہرحال یہ انصار کی فضیلت کے بارے میں حدیث ہے جو حضرت انس نے بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں فلاں جگہ دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، جب تک آپ مہاجرین کو نہ دیں تب تک آپ ہمیں نہ دیں. بہت بڑی بات ہے. تو اسی کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ان کی طرف ہجرت کرتا ہے، مہاجرین. پھر فرمایا ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، وہ نہیں پاتے اپنے سینوں میں کوئی حاجت، کوئی خلش، کوئی حسد، مما اوتوا، اس سے جو انہیں دیا گیا. کن کو؟ مہاجرین کو. اب یہاں انسان کی کمزوری ہے کہ انسان دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن جب انسان دیکھتا ہے نا کہ دوسرے کو مجھ پر فوقیت مل رہی ہے تو پھر انسان کے دل میں خلش آتی ہے. شیطان ساتھ لگا ہوا ہے. لیکن انصار کا یہ معاملہ بھی انہوں نے حسن اخلاق کی اعلیٰ ترین مثال پیش کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آسمان کے اوپر سے اللہ کی گواہی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو ان کو ملا، جو ان کو دیا گیا، ان کو سے مراد مہاجرین ہے، جو مہاجرین کو دیا گیا جو فضائل، اور وہ واضح سی بات ہے وہ مہاجرین کے فضائل انصار سے بہت زیادہ ہیں، جیسے میں بیان کر چکا ہوں، کیونکہ وہ انصار سے پہلے مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے زیادہ مشکلات، زیادہ تکلیفیں کاٹی. تو جو مہاجرین کو دیا گیا، علیکم السلام، انصار نے اپنے دلوں میں اس بارے میں کوئی خلش، کوئی حسد، کوئی ایسی چیز محسوس نہیں کی. وہ اس کو بڑے اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ ظرف کے ساتھ انہوں نے مہاجرین کی فضیلت کو قبول کیا. انہوں نے کہا ہاں تمہیں ہم پہ فضیلت ہے، تم ہم سے پہلے مسلمان ہوئے ہو. اگر کوئی شخص اپنے دل کو اس طرح پاک صاف کر لے جس طرح انصار نے پاک صاف کیا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اس کا مقام بہت بڑا ہے، اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے. احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے اگر ایک بندہ اپنے دل کو دوسرے کے بارے میں حسد نہ رکھے اپنے دل میں کہ فلاں کے پاس مال کیوں زیادہ ہے، فلاں کی فضیلت مجھ سے زیادہ کیوں ہے، فلاں کے پاس اقتدار مجھ سے زیادہ ہے، فلاں کا دینی مرتبہ مجھ سے زیادہ ہے، ہمارے دلوں میں یہ چیز آ جاتی ہے. جو بندہ اپنے دل کو اس سے پاک کر لے جس طرح انصار نے پاک کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق یہی ایک عمل انسان کے جنت میں جانے کے لیے یہ کافی ہے. یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے. تقدیر پر انسان ایمان رکھے کہ فلاں کا مجھ سے زیادہ مقام ہے، دینی یا دنیاوی،
ہمارے ہاں لوگ کیا، لوگ کسی کے دینی مقام ہم سے زیادہ ہو، ہم اس کے بارے میں ہمارے دل میں جو ہے نا وہ کینہ پیدا ہو جاتا ہے، بغض پیدا ہو جاتا ہے، حسد پیدا ہو جاتا ہے. کسی کا ہم سے دنیاوی مقام زیادہ ہو، دینی مقام زیادہ ہو، دیندار لوگ بھی، ان میں بھی معاصرت ہو جاتی ہے، ان میں بھی اس قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو انصار نے ایسا کوئی حسد، ایسا کوئی کینہ نہیں رکھا اپنے دل میں. جی کون سی حدیث؟ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کا علاقہ دیا، یہ میں کہہ رہا ہوں حدیث مبارک، حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنے دل کو پاک صاف کر لے، اس کے دل میں کسی کے پاس زیادہ دنیا ہے، کسی کے پاس زیادہ دینی مقام کسی کا زیادہ ہے، اس کا دل صاف رہے، اس کے دل میں دوسرے کے بارے میں بغض نہ ہو، یہ بندہ جنتی ہوتا ہے. تو یہ احادیث سے پتہ لگتا ہے، وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. یہ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی شرط پر ہے، تھوڑی سی لمبی حدیث ہے. یہ بھی حضرت انس سے ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، ابھی جو بندہ آئے گا نا تو یہ جنتی شخص ہوگا. فطلع رجل من الانصار، ایک انصاری شخص آ گیا، آپ پہلے بتا چکے تھے جنتی ہوگا. تنطف لحیته ماء من وضوئه، اس نے وضو کیا ہوا تھا اور اس کا داڑھی سے پانی بہ رہا تھا وضو کا. معلق علیہ فی یدہ الشمال، اس نے بائیں ہاتھ میں اپنے جوتے اٹھائے ہوئے تھے. یہ واقعہ ہو گیا. فلما کان من الغد، اگلا دن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، ابھی ایک آدمی آئے گا اور جنتی شخص ہوگا. اگلے دن بھی یہی معاملہ ہوا. فطلع ذلک الرجل، یہی شخص دوبارہ آیا جو پہلے دن آیا تھا. علی مثل مرتبتہ الاولی، اس کی کیفیت بھی وہی تھی جو کل تھی. فلما کان من الغد، جب اگلا دن ہوا، تیسرا دن، تو آپ نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک آدمی آئے گا جو جنتی ہوگا، ابھی ایک جنتی آدمی نکلے گا. تیسرے دن میں یہی شخص نکلا جو پہلے 2 دن آیا تھا، اور اس کی حالت کیفیت وہی تھی جو پہلے 2 دن تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. اتبعہ عبداللہ بن عمرو بن العاص، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص مشہور صحابی ہیں، وہ اس شخص کے پیچھے گئے. میں دیکھوں اس شخص کے اندر کیا سرخاب کے پر لگے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی شخص ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ان کے پاس گئے، اس آدمی کو کچھ نہیں بتایا. جا کر اس آدمی سے کہا میرے باپ سے جھگڑا ہو گیا اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں 3 دن اپنے باپ کے گھر میں باپ کے ساتھ رہتا ہوں، میں اپنے باپ کے گھر میں نہیں جاؤں گا. ایک جھوٹی موٹی کہانی سنائی اس شخص کو. تم مجھے اپنے پاس جگہ دے دو، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. میرے پاس گھر نہیں ہے، میں والد کے ساتھ رہتا ہوں، والد سے میرا اختلاف ہو گیا ہے، میں 3 دن، میں نے قسم اٹھا لی کہ میں 3 دن والد کے گھر میں نہیں جاؤں گا، تو تم مجھے اپنے پاس جگہ دے دو. حتی تحل یمینی، حتیٰ کہ میری قسم جو میں نے کھا لی ہے میری قسم نہ ٹوٹے. تو اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے تم میرے ساتھ 3 دن رہ لو. حضرت انس کہتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص، انہوں نے بعد میں حدیث بیان کی، کہتے ہیں کہ جب رات ہوئی انہوں نے اس شخص کے ساتھ 1 رات گزاری یا 3 راتیں گزاری. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے اس شخص کے ساتھ 1 رات گزاری یا 3 راتیں گزاری. دیکھا کہ وہ شخص نہ تو رات کو بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، کوئی بہت زیادہ عبادت نہیں ہے، کوئی رات کو بہت زیادہ تہجد نہیں ہے. فلم یرہ یقوم من اللیل بشیء، دیکھا رات کو قیام بھی نہیں کرتا. ہاں اس کا ایک عمل تھا کہ جب بھی وہ کروٹ بدلتا تھا اللہ کا ذکر کرتا تھا، وکبر، اللہ اکبر کہتا تھا، حتیٰ کہ وہ نماز فجر کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. فیسبغ الوضوء، پھر وہ وضو پورا کرتا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں غیر انی لا اسمعہ یقول الا خیرا. ایک تو یہ بات تھی کہ اس کا کوئی خاص رات کا عبادت بھی کوئی خاص نہیں تھی، ہاں جب بھی وہ کروٹ بدلتا تو اللہ کا ذکر کرتا تھا. ہاں ایک چیز اور تھی کہ میں نے اس کو ہمیشہ خیر کے کلمات کہتے سنا، کبھی میں نے اس کے منہ سے بری بات نہیں سنی ان 3 راتوں میں. اچھا کہتے ہیں جب 3 راتیں گزر گئیں تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کدت احتقر عملہ، میں قریب ہوا کہ میں کہوں کہ اس آدمی کا عمل تو اتنا زیادہ ہے نہیں، اس کا عمل تو بڑا حقیر ہے، یہ عام لوگوں جیسے عمل کرتا ہے. عام لوگ فرض نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی فرض نماز پڑھتا ہے، رات کو تہجد بھی کوئی نہیں پڑھتا، بس زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کروٹ بدلتے ہوئے اللہ کا ذکر کر لیتا ہے. ہاں بات اچھی کرتا ہے، خیر کی بات کرتا ہے، برے کلمات منہ سے نہیں نکالتا. کہتے ہیں پھر میں نے اس آدمی سے بات کی، میں نے اس سے کہا یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی غصہ نہیں ہے، کوئی میں ان کو چھوڑ کے نہیں آیا ہوا. حقیقت یہ ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا
انہوں نے 3 دن تمہارے لیے یہ بشارت دی ہے کہ ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا، تینوں دفعہ تم آئے ہو، میں نے ارادہ کیا کہ میں تمہارے پاس رہوں، میں دیکھوں تمہارا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ بشارت ملی ہے 3 دن جنت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، آپ نے اپنی طرف سے نہیں فرمایا، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں تھا کہ تمہارا عمل کیا ہے۔ فلم اراک تعمل کبیرا عمل، میں نے تجھے دیکھا کہ تو بہت زیادہ عمل بھی نہیں کرتا۔ فمل الذی بلغ بک، کیا چیز تمہیں اس مقام تک لے گئی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تو جنتی ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا ما ہوا الا ما رأیت، میرا تو کوئی عمل نہیں ہے، وہ عمل ہے جو تم دیکھ چکے ہو 3 دن، میرا تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، یہی عمل ہے میرا۔ فانصرفت عنہ، کہتے ہیں میں لوٹ آیا وہاں سے۔ فلما ولیت، جب میں مڑا، دعانی، اس آدمی نے مجھے بلایا، کہنے لگا ما ہوا الا ما رأیت، کوئی عمل نہیں ہے مگر جو تو نے دیکھا، غیر انی لا اجد فی نفسی غلا لاحد من المسلمین، ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے جو تمہارے سامنے ظاہر نہیں ہوئی، کہ میرے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے کوئی کینہ نہیں ہے۔ کسی کا مقام زیادہ ہے دنیاوی، کسی کا مال زیادہ ہے، کسی کا رتبہ زیادہ ہے، کوئی دین میں مجھ سے آگے ہے، میرے دل میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے کوئی کینہ، کوئی بغض نہیں ہے۔ ولا احسدہ علی خیر اعطاہ اللہ ایہ، اللہ نے کسی کو کوئی خیر دی ہے دینی دنیاوی، میں کسی سے حسد نہیں کرتا۔ قال عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے ھذہ الذی بلغت بک، ہاں یہی وہ عمل ہے جو تجھے اس مقام پہ لے گیا ہے، وہی التی لا نطیق، یہ وہ عمل ہے ہم بھی اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہنے لگے یہ ایسا عمل ہے کہ اس کی طاقت تو ہمارے لیے رکھنا بھی مشکل ہے، ہاں یہ عمل ہے جو تمہیں اس مقام پر لے گیا ہے کہ تمہارے لیے 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہے۔ ان صحابی کے نام میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن کوئی ریسرچ کریں گے تو شاید مل جائے، حدیث صحیح ہے یہ۔ تو کہ مسلمان بھائی کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بغض نہ ہو، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ جنتی بنا دیتا ہے انسان کو۔ بس یہ انصار کی خاص فضیلت ہے کہ انصار کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دلوں میں کوئی حسد نہیں رکھتے۔ یہ حاجہ کا لفظی مطلب حسد نہیں ہوتا، لیکن حضرت حسن بصری نے رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں یہاں حاجہ سے مراد حسد ہے، کوئی بغض، کوئی حسد۔ ہمیں دعا سکھائی گئی ہے اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے مسلمان بھائیوں کے بارے میں کینہ ختم کر دے۔ اگلی آیت میں ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کینہ نہ رکھ، اور یہ دعا زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جس طرح میں نے کہا کہ جس کا دل صاف ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے، اور جس کا دل صاف نہ ہو وہ جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ جنت میں جانا آسان نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو جنت میں بھیجیں گے تو دل میں کینہ رکھ کر کوئی جنت میں جائے گا بھی نہیں۔ اگر اللہ نے کسی پر اپنا خصوصی فضل فرمانا ہوگا اور اس کے دل میں کوئی ایسی چیز موجود ہوگی، اللہ پہلے اس کے دل سے وہ نکال دیں گے، پھر جنت میں داخل کریں گے۔ ایک بندہ جنت میں کینے کے ساتھ جا ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم میں موجود ہے کہ ان المتقین فی جنات وعیون، سورہ ہجر کی آیت ہے، ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ، متقی لوگ باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، اور اللہ ان کو فرمائیں گے ادخلوها بسلام آمنین، سلامتی کے ساتھ امن کی حالت میں داخل ہو جاؤ جنت میں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے سینوں سے کھینچ لیں گے جو بھی کوئی غل ہوگا، کوئی بھی کینہ ہوگا، ہم وہ کھینچ لیں گے۔ اخواناً، بھائی بھائی بن کے جنت میں داخل ہوں گے، متقابلین، جنت میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اگر کسی کے دل میں کوئی ایسی چیز رہ بھی جائے گی اور اللہ نے کسی پر رحم فرمانی ہوگی، رحم فرمانا ہوگا، کسی کو جنت میں داخل کرنا ہوگا، اللہ وہ غل اور کینہ نکال دیں گے۔ کینہ کے ساتھ انسان جنت میں نہیں جا سکتا، وہ کینہ نکل کر ہی جنت میں جائے گا۔ ایسی بھی حدیث ہے، وہ اب مجھے حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن ایسی حدیث موجود ہے کہ ایک بندہ اگر رات سوتے وقت جو ہے وہ اپنے دل کو وہ کہے کہ آج جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی غصہ آیا، کوئی بغض آیا، کوئی کینہ آیا، کوئی حسد آیا، میں اپنے دل سے سب کو نکال کر سوتا ہوں۔ اس شخص کے بارے میں بھی فضیلت ہے، اب وہ مجھے اس کے الفاظ ذہن میں نہیں ہے، کوشش کروں گا کل کہ میں وہ حدیث بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ ایسی حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، ایسی حدیث بھی موجود ہے۔ تو بہرحال
یہ سینہ جو ہے وہ کینے سے اور بغض سے پاک ہونا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ خاص انصار کی خاص فضیلت ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، وہ نہیں پاتے اپنے سینوں میں کوئی حسد، کوئی کینہ اس سے جو ان کو دیا گیا، جو مہاجرین کو دیا گیا۔ بس بغض اور کینہ تو کسی کے بارے میں غصہ اور کسی کے بارے میں دشمنی۔ حسد جو ہے وہ انسان جب دیکھتا ہے کہ کسی کے پاس مجھ سے زیادہ، کوئی مجھ سے آگے ہے، تو ایک انسان اس کے بارے میں یہ جو ہے دل میں خواہش رکھتا ہے کاش کہ اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے۔ ایک حسد ہوتا ہے، ایک رشک ہوتا ہے۔ رشک اور حسد ملتی جلتی چیز ہے، بس تھوڑا فرق ہے کہ حسد کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے۔ رشک کے اندر یہ خواہش نہیں ہوتی اس سے چھن جائے، رشک کے اندر انسان کہتا ہے اللہ کرے مجھے بھی یہ چیز مل جائے۔ رشک جائز ہے، حسد جائز نہیں ہے، نہ نیکی میں، نہ دین میں، نہ دنیا میں۔ رشک جائز ہے، اور رشک بھی دنیا میں نہیں، رشک بھی جائز ہے۔ لا حسد الا فی اثنتین، یا حسد سے مراد رشک ہے، دو لوگوں میں رشک جائز ہے، کہ ایک کو اللہ نے علم دیا ہو قرآن کا، اللہ کے دین کا علم دیا ہو، وہ اس علم کو آگے پھیلاتا ہو، ایک انسان کے کاش کہ میں بھی اس طرح بن جاؤں، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ مال کو خرچ کرتا ہو، ایک انسان کے کاش کہ اللہ مجھے بھی مال دے تو میں بھی مال کو خرچ کروں، لیکن وہ یہ خواہش نہ کرے کہ کاش کہ اس سے یہ مال جو ہے وہ اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے، یہ حسد میں چلا جاتا ہے۔ اور حسد تو نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے آپ پر، یعنی وہ اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی دوسروں کو کن کو؟ یہاں انصار اور مہاجرین کی بات ہو رہی ہے، یعنی مہاجرین کو، وہ مہاجرین کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں۔ آثر یؤثر کا مطلب کسی کو اپنے پر ترجیح دینا، وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے آپ پر، یعنی دوسروں کو، مہاجرین کو، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ وہ انہیں بھوک ہو، خود بھوکے رہ کر مہاجرین کو وہ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ کتنی بڑی یہ ان کی صفات ہیں، اور یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ صفات بیان کر رہے ہوں تو ایسی صفات کبھی بھی دکھاوے کی نہیں ہوتی، ایسی صفات کبھی بھی وقتی نہیں ہوتی۔ اگر اللہ کہے کہ فلاں صدیق ہے یا فلاں سچا ہے، کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہوگا، یا ابھی وہ وقتی طور پہ سچا ہے بعد میں جھوٹا ہو جائے گا، یا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ سچ بولتا ہے؟ تو یہ صفات اللہ نے انصار کی بیان کی ہیں، اور یہ کوئی ایک دو لوگوں کی صفات نہیں ہے، یہ پورے ایک گروہ کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ منافق تھے انصار میں، مدینہ منورہ میں منافق بھی موجود تھے، جو بہت تھوڑے تھے تو وہ بھی موجود تھے، وہ واقعی ان میں شامل نہیں ہیں، لیکن جو ایک گروہ ہے انصار کا اس کی عمومی تعریف ہو رہی ہے۔ یہ کہنا کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ منافق ہو گئے تھے، یا یہ سارے کے سارے ریاکاری کرتے تھے، اور اسی طرح مہاجرین کی پچھلی آیت میں تعریف ہوئی، یہ کہنا کہ جی بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بس 3 لوگ ہی، باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے شیعہ حضرات کی، کہ بس 3 لوگ جو ہیں وہ حق پر تھے، باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ منافق ہو گئے تھے۔ اگر 3 لوگوں کی بات کریں تو اہل بیت تو 3 سے زیادہ ہیں، اس قول کے مطابق تو اہل بیت بھی نعوذ باللہ سارے کے سارے منافق ہو گئے۔ اگر وہ کہ نہیں جی اہل بیت کے علاوہ وہ حضرت ابو ذر کے بارے میں کہتے ہیں، اور اسی طرح 2 اور لوگ ہیں، حضرت مقداد کے بارے میں کہتے ہیں، اور حضرت سلمان فارسی، ان 3 لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں۔ تو ان 3 لوگوں کے علاوہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، جو سب سے پہلے مہاجرین میں آتے ہیں، جن کی تعریف پچھلی آیات میں، جتنے عشرہ مبشرہ ہیں وہ سارے کے سارے مہاجرین میں سے ہیں، سوائے ایک صحابی ہیں سعید بن نہیں وہ بھی قریشی ہیں، سارے کے سارے عشرہ مبشرہ، مجھے جو ہے اس وقت کہیں میں بھول نہ رہا ہوں، شاید سارے کے سارے عشرہ مبشرہ قریشی ہیں، چاروں خلیفہ تو قریشی ہیں، حضرت زبیر بھی قریشی ہیں، حضرت طلحہ، یہ مجھے اب کنفرم نہیں ہے کہ یہ قریشی ہیں کہ یہ انصار میں سے ہیں۔ ہاں جی، حضرت عبد الرحمن بن عوف قریشی ہیں، پکی بات ہے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص، پکی بات ہے قریشی ہیں، کیونکہ یہ شروع میں مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت سعید بن زید یہ بھی قریشی ہیں، یہ حضرت عمر کے جو ہیں وہ رشتہ دار ہیں، یہ بھی قریشی ہیں، شاید سارے کے سارے جو ہیں عشرہ مبشرہ قریشی ہیں۔ یہ ان سب کو منافق کہتے ہیں، نعوذ باللہ، تمام انصار کو منافق کہتے ہیں، سوائے سلمان فارسی، ابو ذر اور مقداد۔ تو اللہ معاف کرے۔ قرآن کریم جو ہے وہ مہاجرین اور انصار کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ ان کے بارے میں گالیاں نکالتے ہیں، ان کو برا بلا کہتے ہیں، حالانکہ ان میں وہ لوگ بھی ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رشتے دیے بھی ہیں اور ان سے رشتے لیے بھی ہیں. حضرت عثمان کو آپ نے 2 بیٹیوں کا رشتہ دیا، آپ نے منافق کو دے دیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ریاکار کو دے دیا، ایسے شخص کو دے دیا جس نے بعد میں بدل جانا تھا. اور پھر آپ نے رشتہ لیا، حضرت ابوبکر کی بیٹی سے آپ کی شادی ہوئی، حضرت عمر کی بیٹی سے آپ کی شادی ہوئی. بس وہ کہتے ہیں کہ دونوں آپ کی ازواج مطہرات بھی، ان کے بارے میں بھی بکواس کرتے ہیں، ان کو بھی گالیاں نکالتے ہیں اور ان کے باپوں کو بھی گالیاں نکالتے ہیں، اللہ معاف کرے. تو قرآن کریم کے سری خلاف یہ ساری باتیں ہیں. تو قرآن کریم کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو، مہاجرین کو، اگرچہ انہیں بھوک ہو. یہ جو مقام ہے نا، یہ مقام بہت بڑا ہے، اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دینا. اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ اور صدقات کا حکم دیا ہے، تو جو فرض اللہ نے کیا مسلمانوں پر زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ اتنی فرض کی کہ جو انسان کے پاس زائد مال ہوتا ہے تو انسان اس میں سے مختلف نصاب ہیں، 40واں حصہ، 2.5%، جانوروں میں کچھ اور ہے، تو اللہ نے کچھ مخصوص زکوٰۃ کر دی. تو اس زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی انسان کے پاس بہت زیادہ مال بچ جاتا ہے. پھر یہ کہا گیا کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ اپنا ضرورت سے زائد سارا مال خرچ کر دے، اس کی بڑی فضیلت ہے. قرآن کریم میں ہے کہ وہ لوگ سوال کرتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں. اللہ نے فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، جو ضرورت سے زائد سارا خرچ کر دو. امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ جو مرتبہ ہے نا، یہ ان زکوٰۃ کے مرتبے سے بھی زیادہ ہے، اور ضرورت سے زائد جو اللہ نے فرمایا کہ وہ خرچ کرتے ہیں، یہ اعلیٰ ترین مرتبہ ہے صدقے کا. انسان ضرورت سے زائد ہر چیز خرچ کر دے. امام ابن کثیر کہتے ہیں یہ مرتبہ تو اس مرتبے سے بھی زیادہ ہے. قُلِ الْعَفْوَ، جو بھی ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو. یہ بلند ترین مرتبہ ہے. کم ترین مرتبہ ہے انسان بس فرض ادا کرے زکوٰۃ، اور بلند ترین مرتبہ صدقے کا یہ ہے، وہ نفلی صدقہ ہے، انسان ضرورت سے زائد سارا مال خرچ کر دے. امام ابن کثیر کہتے ہیں یہ جو مرتبہ انصار کا یہاں بیان ہوا ہے کہ خود بھوک ہوتی ہے پھر وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر دوسرے کو، وہ کہتے ہیں یہ مرتبہ تو اس مرتبے سے بھی زیادہ ہے جو افضل ترین مرتبہ ہے صدقے کا، کہ انسان ضرورت سے زائد سارا خرچ کر لے. بلکہ حدیث مبارکہ میں تو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ افضل ترین صدقہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا جہد المقل. افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس تھوڑا ہے، وہ تھوڑے میں سے تھوڑا دے دے، یہ افضل ترین صدقہ ہے. امام ابن کثیر کہتے ہیں یہ مرتبہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے، یہ جو یہاں بیان ہوا. ایک بندے کو بھوک لگی ہے، وہ اپنا منہ کا نوالا نکال کر دوسرے کو دے دے. یہ انصار کی فضیلت ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے کہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں. امام ابن کثیر کہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، جو لوگ مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرتے ہیں ذوی القربہ پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، تو امام ابن کثیر کہتے ہیں یہ مرتبہ اس سے زیادہ ہے. اس سے زیادہ اس لیے ہے کہ وہاں ایک انسان کو مال سے محبت تو ہوتی ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے ضرورت سے زائد مال ہوتا ہے، وہ مال کی محبت کے باوجود جو اس کے ضرورت سے زائد مال ہوتا ہے وہ اس کو خرچ کر دیتا ہے. لیکن یہ مقام ایسا ہے کہ جس میں انسان کو خود ضرورت ہوتی ہے لیکن انسان جو ہے وہ اپنی ضرورت میں سے نکال کر جو ہے وہ اگلے بندے کو دیتا ہے. تو یہ انصار کی صفت ہے کہ انصار نے ضرورت سے زائد مال خرچ نہیں کیا مہاجرین پر، جو ان کی اپنی ضرورت تھی، اپنی بھوک ہوتی تھی، لیکن وہ مہاجرین پر اور دوسروں پر مال خرچ کرتے تھے. جی اچھا سوال ہے. یہ ایک عمومی جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان خود کو بھوکا رکھ کے، اپنی اولاد کو بھوکا رکھ کے دوسرے کو دے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں انسان خود ہی سوچے کہ میں نے یہ کیا غلطی کی، بعد میں اپنے آپ کو ملامت کرے. بلکہ قرآن کریم میں ہے کہ اتنا خرچ نہ کرو کہ تم حسرت زدہ ملامت زدہ بیٹھ جاؤ، نہ اپنا ہاتھ پورا کھولو اور نہ اپنا ہاتھ تنگ کرو کہ تمہارے ہاتھ تمہارے گردن سے بندھے ہوں، بخل مراد ہے، اور نہ اپنا ہاتھ اتنا کھولو کہ بعد میں اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو حسرت کرو. ولا تبسط، تو کیا ہے، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. نہ اپنے ہاتھ گردن سے باندھے رکھو، بخل مراد ہے،
اور نہ اپنا ہاتھ اتنا کھول دو کہ بعد میں تم اپنے آپ کو ہی ملامت کرو، حسرت کرو۔ یہ ایک عام حکم ہے جو اللہ نے منع کیا، لیکن یہ حکم سب کے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں کے اندر اتنا تقویٰ ہو، اتنا ایمان ہو کہ وہ اپنی ضرورت کا بھی اپنا منہ کا لقمہ نکال کر اپنی اولاد کے حصے کا جو ہے وہ نکال کر دوسروں کو دے دیں اور پھر بعد میں اپنے آپ پر ملامت نہ کریں، اپنے آپ پر حسرت نہ کریں، تو یہ لوگ ایسا کام کر سکتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں ایک ہے اللہ کی محبت میں ضرورت سے زائد دینا، وہ بہت بڑا ایمان ہے، بہت بڑا تقویٰ ہے، اور ایک ہے اللہ کی محبت میں اپنی ضرورت کی چیز بھی اللہ کی محبت میں آگے دے دینا۔ یہ اس سے اونچا درجہ ہے، اور یہ درجہ انصار کا ہے۔ اور اس کی مثال حضرت ابوبکر صدیق کی مثال ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جنگ تبوک کے موقع پر کہ خرچ کرو، تو حضرت ابوبکر صدیق نے سارا گھر کا مال دے دیا، اب وہاں اپنے لیے بھی نہیں رکھا، وہ آپ نے قبول فرما لیا۔ اور بھی میں آپ کو حدیث بیان کرتا ہوں، آپ نے قبول فرما لیا، حالانکہ آپ کہہ سکتے تھے کہ میں قبول نہیں کرتا، لیکن آپ نے بعض لوگوں سے قبول نہیں کیا۔ حضرت کعب بن مالک، وہ جو 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے جنگ تبوک میں، جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے کہا میں سارا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے، مشہور حدیث ہے صحیح بخاری وغیرہ کی۔ انہوں نے کہا میں سارا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ انہوں نے کہا میں 1/3 مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے 1/3 مال قبول فرما لیا، کہا باقی اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے رکھو۔ بعض لوگوں سے قبول کیا، بعض لوگوں سے قبول نہیں کیا، تو یہ مقام مخصوص لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ تو ایک عمومی حکم ہے کہ ایک انسان اپنی ضرورت کا بھی اگر نکال لے گا، اپنی اولاد کا حصہ بھی دوسرے کو دے دے گا، تو بعد میں اگر وہ اپنے آپ کو برا بلا کہ میں نے کیا کیا ہے، اس سے بہتر ہے انسان یہ کام نہ کرے۔ لیکن جس کا ایمان زیادہ ہے، تقویٰ زیادہ ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے، اور یہ انصار کے اندر یہ چیز موجود تھی۔ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے یہاں کہ وہ اپنی بھوک کے باوجود، ان کو بھوک ہوتی ہے لیکن دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ اور یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت نازل بھی ایک مخصوص موقع پر نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ ایک واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس مہمان آئے آپ کے پاس گھر میں، آپ نے گھر میں پتہ کروایا کہ کچھ کھانے کو ہے، کسی گھر میں کھانے کو کچھ نہ ملا، آپ کے کئی گھر تھے، کئی بیویاں تھیں، تو پھر آپ نے لوگوں کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے مسئلہ رکھا کہ یہ میرا مہمان ہے تو اس کو کھانا کھلانا ہے، اس کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ اذان ہو جائے تو میں آپ کو حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں۔ تو وہ ایک انصاری صحابی نے اس موقع پر جو ہے وہ کس طرح انہوں نے ایثار کیا، تو یہ آیت جو ہے اس انصاری صحابی کے بارے میں ہے، یعنی ان کا ذکر تو یہی ہے میرے علم کی حد تک۔ بغض تو کسی کے بارے میں غصہ رکھنا، میرے خیال میں، میرے علم کی حد تک اللہ عالم، بغض اور کینہ ایک ہی چیز ہے۔ کینہ اردو میں کہتے ہیں، تو انسان کسی کے بارے میں دل میں غصہ رکھے۔ میں ذکر کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ یہ جو آیت ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ آیت کس شخص کے بارے میں نازل ہوئی؟ یہ مستدرک صحیحین کی حدیث ہے، امام حاکم کی کتاب ہے۔ امام حاکم کہتے ہیں یہ حدیث صحیح مسلم کی شرط پر ہے۔ تو اس حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اتا رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال، اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اصابنی الجہد، مجھے مشکل آ پڑی ہے، فارسل الی نسائہ، مجھے مشکل آ پڑی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ نے اپنی عورتوں کی طرف بھیجا، اپنی بیویوں کی طرف، فلم یجد عندہن شیئا، ان کے پاس کچھ نہیں پایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا رجل یضیف هذا اللیلۃ یرحمہ اللہ، کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو اس آدمی کی ضیافت کرے، اس کی مہمان نوازی کرے، آج رات اللہ اس پہ رحم کرے گا۔ فقام رجل من الانصار، تو ایک انصاری شخص کھڑا ہوا، یہ شاید حضرت ابو طلحہ تھے، ایک انصاری شخص کھڑا ہوا، فقال، اس نے کہا انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں یہ کام کروں گا۔ فذهب الى اہلہ، اپنی بیوی کے پاس گئے، اپنے گھر گئے، اپنی بیوی سے کہا ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، یہ عام آدمی نہیں ہے، نبی کا مہمان ہے، لا ندخر منہ شیئا، قالت، وہ کہنے لگی واللہ ما عندي الا قوت الصبیہ، وہ کہنے لگی اللہ کی قسم، بیوی کہنے لگی کہ میرے پاس تو بچوں کے کھانے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، کھانا موجود ہے، بچوں کا کھانا ہے۔ فقال، تو وہ صحابی کہنے لگے فَإِذَا أَرَادَ الصِّبْيَةُ الْعَشَاءَ
فنومیہم وتعالی، جب بچے جو ہیں وہ عشاء کا کھانا مانگیں تو ان کو سلا دینا، کسی طریقے سے بہلا کر پھسلا کر انہیں سلا دینا. وتعالی، اور آ جانا. فاطفئ السراج، تو چراغ بجھا دینا. ہمارے پیٹوں کا معاملہ ہے، ہماری بھوک کا معاملہ ہے، وہ ہم اس کا خود ہی دھیان کر لیں گے. مطلب یہ ہے کہ مہمان کے سامنے ہم کھانا رکھیں گے بچوں کو کسی طریقے سے سلا دینا اور چراغ بجھا دینا. ہم مہمان کے سامنے یہ ظاہر کریں گے کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھا رہے ہیں، حالانکہ ہم نہیں کھا رہے ہوں گے، صرف مہمان کھا رہا ہوگا. ففعلت، اس عورت نے ایسے ہی کیا. ثم غدا الرجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہوئی تو وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ نہیں سنایا کہ میں نے کیسے اس کی مہمان نوازی کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد عجب اللہ ای لقد ضحک اللہ، اللہ ہنس پڑے، من فلان و فلان، فلاں صحابی اور فلاں صحابیہ پر، اللہ فلاں صحابی اور اس کی بیوی پر اللہ ہنس پڑے، یعنی اللہ اتنے خوش ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہنس پڑے. وانزل اللہ تعالی، اور اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں بھوک ہو. صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی شرط پر ہے یہ حدیث صحیح ہے بالکل. تو یہ ہے مقام انصار کا، یہ فضیلت ہے، اور اللہ اتنا خوش ہوئے کہ اللہ ہنس پڑے سبحانہ و تعالی. ان کے بارے میں کوئی بکواس کرے تو اس سے بڑی بکواس اور کچھ نہیں ہو سکتی. تو یہ مقام ہر شخص کے لیے نہیں ہے، ہر شخص یہ کر بھی نہیں سکتا، یہ خاص لوگوں کا مقام حاصل ہوتا ہے. اور میں نے ذکر کیا کہ یہی مقام حضرت ابوبکر صدیق کو بھی حاصل ہوا کہ انہوں نے پورا مال دے دیا، صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا. اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر اپنا حصہ، اپنے بچوں کا حصہ دوسروں کو دے دینا، یہ عمومی طور پہ جائز نہیں ہے، ہر شخص کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن بعض خاص لوگوں کے لیے یہ جائز ہوتا ہے. اللہ نے یہاں تعریف کی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور یہ آیت اسی شخص کے بارے میں، جب شخص کا واقعہ پیش آیا تو یہ نازل ہوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو بچا لیا گیا اپنے نفس کے بخل سے، اپنے نفس کے حرص سے، اپنے نفس کے بخل سے جس کو بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں. اصل میں ہر شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے حرص رکھ دی ہے، بخل رکھ دیا ہے آزمائش کے لیے. اب اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس سے بچاؤ. جو بندہ اپنے آپ کو اس سے بچا لیتا ہے، بخل سے اور حرص سے، تو یہ لوگ کامیاب ہیں. اور جو اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا تو وہ ایسے لوگ ناکام ہوتے ہیں. جو لفظ شح ہے، عام طور پہ اس کا ترجمہ ہم بخل کرتے ہیں، ویسے یہ شح کا لفظ جو ہے یہ بخل سے بھی بدتر چیز ہے. بخل کا مطلب ہوتا ہے ایک انسان کے پاس ہے، انسان نہیں دیتا، انسان سنبھال کے جوڑ کے رکھتا ہے، اس کے پاس موجود ہے وہ نہیں دیتا، یہ ہے بخل. لیکن شح یہ ایسا حرص ہے نفس کا کہ ایک انسان اپنے اس حرص کو پورا کرنے کے لیے انسان ڈاکہ بھی مارتا ہے، انسان چوری بھی کرتا ہے، انسان دوسرے پر زیادتی بھی کرتا ہے. ضروری نہیں ہے بخل کرتے ہوئے انسان چوری بھی کرے، زنا بھی کرے. بخل یہ ہے کہ انسان کے پاس صدقے کے لیے مال ہے، صدقہ نہ کرے، یہ بخل ہے. اس نے ایک گناہ کیا ہے کہ اس کو صدقہ کرنا چاہیے تھا، اس نے نہیں کیا، لیکن اس نے اس حرص کی وجہ سے چوری نہیں کی، اس کی وجہ سے ڈاکہ نہیں ڈالا، یہ بخل ہے. اور شح یہ بخل سے بڑی چیز ہے. یہ نفس کا لالچ بھی ہے، نفس کی حرص بھی ہے، لیکن یہ حرص اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ اس حرص کی وجہ سے انسان چوری بھی کرے اور اس کی وجہ سے ڈاکہ بھی مارے. یہ فرق ہے شح میں اور حرص میں اور بخل میں. جی ایسے لوگوں کے بارے میں بالکل. اب آپ دیکھیے حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم فی جوف عبد، اللہ کے راستے کا گرد و غبار یعنی جہاد کا، یہ اور جہنم کا دھواں ایک آدمی کے پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتا. یعنی مجاہد جو ہے وہ جنت میں جائے گا،
جہاد کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتا. اسی طرح ولا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا، ایمان اور شح بھی اکٹھا نہیں ہو سکتا. ایمان اگر ہے تو شح نہیں ہوگا. ہرس، ایسی ہرس جو انسان سے گناہ بھی کروائے، زنا، اس سے چوری اور ڈاکہ بھی دلوائے، ایسا شح اور ایمان ایک مومن کے دل میں، ایک آدمی کے دل میں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، نسائی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اتقوا الظلم، اے لوگو ظلم سے بچو، فإنه الظلمات یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن ظلم اندھیرے بن جائے گا. قیامت کے دن انسان کو نور کی ضرورت ہوگی، جسے ہم نے سورہ حدید میں پڑھا. ظلم کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن نور نہیں ہوگا، اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ واتقوا الفحش، فحش سے بچو، فحش کلامی سے، فحاشی سے. فإن اللہ لا يحب الفحش والتفحش، اللہ فحش کو پسند نہیں کرتے. پھر آپ نے فرمایا وإياكم والشح، شح سے بچو، یہ ہرس سے، لالچ سے. فإنه أهلك من كان قبلكم، اسی شح نے، اسی لالچ نے تم سے پچھلے لوگوں کو ہلاک کر دیا. امرهم بالظلم فظلموا، اسی ہرس نے انہیں ظلم کا حکم دیا، وہ انہوں نے ظلم کیا. وامرهم بالفجور ففجروا، اسی شح نے انہیں اللہ کی نافرمانی پر ابھارا، وہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگے. وامرهم بالقطيعة فقطعوا، اسی لالچ نے انہیں قطع رحمی پر ابھارا، وہ قطع رحمی کرنے لگے. تو شح وہ چیز ہے جو اپنے حد تک محدود نہیں رہتی، یہ انسان سے گناہ در گناہ کرواتی ہے، یہ انسان سے ظلم بھی کرواتا ہے، اور یہ انسان سے فسق و فجور اور قطع رحمی سارے گناہ کرواتا ہے. جی یہ سارے اس میں. ابو حیاج اسدی بیان کرتے ہیں، مشہور تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کا، تو اس خانہ کعبہ کا طواف ایک بوڑھے شخص بھی کر رہے تھے. تو ابو حیاج اسدی کہتے ہیں میں نے ایک بوڑھے شخص کو سنا یطوف خلف البیت، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. وہو یقول، اور وہ کہہ رہا تھا اللہم قنی شح نفسی، اے اللہ مجھے میرے نفس کے لالچ سے بچا لے. فلم ادری من ہوا، مجھے معلوم نہیں تھا یہ کون ہے بزرگ. فلم من صرف، جب وہ پلٹے، جب طواف ختم کیا، اتبعتہ، میں ان کے پیچھے گیا. فسألت عنہ، میں نے ان کے بارے میں سوال کیا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ عبد الرحمن بن عوف ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ، یہ بڑے غنی صحابی تھے. تو یہ اللہ سے طواف میں دعا کر رہے تھے، اے اللہ مجھے میرے نفس کے لالچ سے بچا لے. یہاں یہ حدیث مختصر ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا بعد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہ آپ اللہ سے تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ آپ کو نفس کے بخل سے بچائے، تو آپ اللہ سے یہ کیوں دعا کر رہے تھے، آپ کوئی اور دعا کیوں نہیں کر رہے تھے؟ میں نے آپ کو دیکھا آپ ایک ہی دعا کرتے جا رہے ہیں طواف کے درمیان کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے میرے نفس کے بخل سے، مجھے میرے نفس کے لالچ سے بچا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے انہیں جواب دیا، انہوں نے کہا انی اذا وقیت شح نفسی، کہ میں اس لیے صرف یہ دعا کر رہا تھا کہ اگر مجھے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، لم اسرق، نہ میں چوری کروں گا، ولم ازن، نہ میں زنا کروں گا، ولم افعل، نہ میں دیگر گناہ کروں گا. تو میں اس لیے صرف یہ دعا کرتا جا رہا ہوں، میں اس لیے صرف یہ دعا کرتا جا رہا ہوں. ایک اور حدیث میں آتا ہے، بات ختم کرتا ہوں اپنی. یہ امیر تو نہیں، صحابہ کرام میں سے ہیں. جی اچھا. ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا، وہ کہنے لگا اے ابو عبد الرحمن مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاک ہو گیا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے وما ذاک، تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے تم ہلاک ہو گئے ہو؟ وہ کہنے لگا سمعت اللہ یقول، میں نے اللہ کو سنا ہے کہ اللہ یہ فرماتے ہیں، یعنی میں نے قرآن میں پڑھا ہے اللہ یہ فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا یہ لوگ کامیاب ہو گئے. یہ میں نے آیت پڑھی ہے وَأَنَا رَجُلٌ شَحِيحٌ، اور میں ایک بخیل آدمی ہوں، مجھے اپنے مزاج کا پتہ ہے، میرے مزاج میں بخل ہے، مجھ سے صدقہ نہیں کیا جاتا زیادہ، تو میں تو تباہ ہو گیا، میں تو ہلاک ہو گیا، میں کیا کروں، میں ایک لالچی آدمی ہوں. لا اکاد ان اخرج من یدی شیئا، میری عادت یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں نکالتا، میں ہر چیز اپنے پاس رکھتا ہوں. فقال عبداللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے لیس ذلک بالشح، یہ وہ لالچ نہیں ہے الذی ذکر اللہ فی القرآن، جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. انما الشح الذی ذکر اللہ فی القرآن ان تأکل مال اخیک ظلما،
لالچ جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وہ یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا مال ظلم کرتے ہوئے کھائے، تیرے اندر اتنا لالچ ہو کہ تو دوسرے کا مال پہ بھی قبضہ کر لے. ولیکن ذالک البخل، لیکن یہ تمہاری کیفیت ہے وہ بخل کی ہے، تمہاری کیفیت شح کی نہیں ہے، تم شحیح نہیں ہو، تم بخیل آدمی ہو. اور کیا حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے وبئس شیء البخل، بخل بھی بہت بری چیز ہے، لیکن تمہارے اندر شح نہیں ہے، تمہارے اندر بخل ہے. تم بخل سے بھی بچو، بخل بھی بری چیز ہے لیکن شح یہ نہیں ہے. شح میں اور بخل میں فرق ہے. فرق یہ ہوا کہ بخل کے ساتھ انسان دوسرے پر زیادتی نہیں کرتا، صرف انسان صدقہ نہیں کرتا مال ہونے کے باوجود، لیکن شح کے ساتھ انسان کیا کرتا ہے، انسان اپنے بھائی کا مال بھی کھاتا ہے، انسان چوری بھی کرتا ہے، انسان ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، انسان اور فسق و فجور بھی کرتا ہے، جی دوسرے کا حق بھی مارتا ہے. تو یہ گناہ در گناہ ہو جاتا ہے. تو میں یوق شح نفسی ہی، جس سے اس کے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، یہی لوگ کامیاب ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا کر دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.